مکہ والوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنا تو رہا، راستے میں رکاوٹیں شروع کر دی تاکہ یہ دعوت، یہ کلمہ اور لوگوں تک، انسانیت تک نہ پہنچے۔ تو انہوں نے مشورے کیے، مختلف قسم کے انہوں نے بڑو پکنڈے بھی کیے، پلاننگ بھی کی۔ چنانچہ ایک موقع پر انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان بنو ہاشم کو قید کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، کہ جو ان کا خاندان ہے بنو ہاشم، جو ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تعاون کرتا ہے، ان کو بھی ان کے ساتھ پابند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تمام مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے، معاہدہ کیا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد انہوں نے مکہ کے اندر ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی جو شیب ابی طالب کے نام سے معروف تھی۔ آپ کے جو چچا ابو طالب تھے ان کی نسبت سے اس کا نام تھا۔ تو اس وادی اور اس گھاٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو محصور اور قید کر دیا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے خاندان والے، سوائے آپ کے چچا ابو لہب کے، کیونکہ وہ پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ اس نے مخالفت کا اعلان کر دیا تھا ڈنکے کی چوٹ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ بنتا تھا۔ تو اس لیے وہ خاندان سے اس قید اور محصوری سے الگ رہا، اور وہ قریش مکہ کے ساتھ تھا۔ لیکن باقی خاندان جو مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، لیکن خاندانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کا تعاون کرتے تھے، تو ان سب کو شیب ابی طالب کے اندر محصور اور قید کر دیا۔ اور اس میں بھی جب شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے خاندان گیا، تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی گئی۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی قید نہیں تھی، 3 سال کی قید تھی۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر میرے اور آپ کے آقا اپنے خاندان کے ساتھ محصور اور قید رہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، بچے بلک رہے تھے، بوڑھے پریشان تھے، یہاں تک کہ گھاس، درختوں کے پتے، یہ چیزیں کاٹ کے جو ہے وہ کھاتے رہے، اور چمڑے کو پانی کے اندر بھگو بھگو کے چوستے تھے اور بچوں کو ٹساتے تھے۔ 3 سال کی یہ بامشقت قید کاٹی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ موقف، اپنا وہ پروگرام اور پیغام لا الہ الا اللہ والا، آپ اس سے دستبردار نہیں ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانی آئیں، جس طرح کے بھی حالات آئے، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔